سرافیم کون سے فرشتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ سرافیم کون ہے۔ بنیادی طور پر سرافیم کی اصطلاح فرشتوں کے ایک خاص گروہ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو آسمانی مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجے پر مقرر ہیں۔ سرافیم اصل میں عبرانی کے سراف کا پلورل ہے۔ ہیبرو گرامر میں ایک سفکس ہے جو ایک ناؤن کے آگے لگانے سے اسے واحد سے جمع میں بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ناوی یعنی نبی سنگولر ہے اور نویم پلورل ہے، اور پھر ایل واحد ہے اور الوہیم جمع ہے۔ کروب سنگولر ہے اور کروبیم پلورل ہے۔ سراف یا صف سنگولر ہے اور اس کے آگے ایم لگانے سے یہ سرافیم بنا ہے۔ پس سرافیم صراف سے آیا ہے۔ صراف مطلب جلنا، برننگ، جیسے آگ کا جلنا، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس آسمانی مخلوق میں آگ بھڑکتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ آسمانی مخلوق فلیمنگ کریچرز، ہیونلی کریچرز آف فائر ہیں۔ عبرانی صحائف میں یہ لفظ صراف زہریلے سانپوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ گنتی کی کتاب اور بک آف ڈیٹرونومی میں آیا ہے۔ سانپ کو بیان کرنے کے لیے اس لفظ کے استعمال کی وجہ جلنے کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہونے والی جلن کی وجہ سے اسے صراف کہا جانے لگا۔ یہاں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ مفسرین کی رائے کے مطابق سرافیم کی اصطلاح آسمانی مخلوق یعنی فرشتوں کے ایک خاص گروہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ صراف یا سرافز کی اصطلاح زمینی مخلوق کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ زہریلے سانپوں کے لیے صراف استعمال ہوا ہے، اور آسمانی مخلوق کے لیے سرافیم جو یقیناً صراف کی جمع ہے۔ لغوی طور پر سرافیم کا مطلب ہے دا برننگ ونس اور فائری ونس۔ شاید اسی لیے مانا جاتا ہے کہ اس مخلوق کی ایسی خاص حالت اپنے خالق کے لیے برننگ لو ہے جو ان کے وجود کی بناوٹ سے ظاہر ہوتا ہے، جن کے وجود میں فلیم آتشی لہریں سی دکھائی دیتی ہیں۔ بائبل مقدس میں سرافیم کا ذکر غیر معمولی دکھائی دیتا ہے۔ عام طور پر ہم تمام آسمانی مخلوق کو فرشتے ہی کہتے ہیں، لیکن سرافیم ایک خاص آسمانی مخلوق ہے جو درجات میں تمام انویزیبل مخلوق سے اعلیٰ درجے پر ہے، جس کا ثبوت یسایہ چیپٹر 6 میں ملتا ہے۔ ان فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جو اس بارے میں آپ کی کافی مدد کر سکتی ہے۔ یسایہ کی کتاب کا یہ پیسج واحد مقام ہے جہاں براہ راست سرافیم کا ذکر ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ انڈائریکٹ ان فرشتوں کا ذکر کئی مقامات پر ملتا ہے، جیسے کہ زبور 104 اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ اس عبارت میں سرافیم کا اور کروبیم کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے، اور اسی لیے سرافیم کو فائر سپرٹس کہا گیا ہے اور کروبیم کو ایئر سپرٹس کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ سرافیم اور کروبیم اکثر ساتھ ساتھ ہی آتے ہیں، اور فرشتوں کے یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے بہت ہی سملر ہیں۔ یہ دونوں زیادہ تر بطور بادل اور روشنی کے ایک ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسوڈس چیپٹر 20 ورس 18، بک آف ریولیشن چیپٹر 4 ورس 5، چیپٹر 11 ورس 19، اور پھر دوسرا سیموئیل 22 اس کی 7 سے 16 آیت، زبور 8 اس کی 7 سے 16 آیت۔ جب خدا ویزیبل اپیئر ہوتا ہے یعنی دیدنی طور پر خود کو ظاہر کرتا ہے، تب خدا کی اس خاص حضوری میں بادل اور چمک دکھائی دیتی ہے۔ وہ اصل میں سرافیم اور کروبیم ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک حوالہ دیکھیں۔ اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ یہاں یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ سرافیم کی وہ خصوصیت جو خاص طور پر بیان کی جاتی ہیں، جیسے کہ یسایہ نبی کی رویا میں سرافیم جلتے ہوئے شعلوں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ جوئش ٹیچرز مانتے ہیں کہ اس موقع پر 2 سرافیم تھے۔ اس کے برعکس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سرافیم کے 3 پیئرز تھے، اور بعض مانتے ہیں کہ 6 پیئرز تھے یا 6 جوڑے تھے، اور پھر آسمانی مقام میں ان کا درجہ یہاں تک ہے کہ یہ سب بڑی عدالت کے ممبرز ہیں، یعنی ڈیوائن کورٹ کے ممبر، الہی عدالت کے رکن۔ اس کے لیے پہلا سلاطین 22:19 سے 22 دیکھیں، اور پھر یسایہ 6 کی 8۔
عبرانی میں اگر کسی صرافیم کو انڈیویجولی ایڈریس کیا جائے تو عام الفاظ میں تو اسے فرشتہ ہی کہا جائے گا، لیکن مخصوص الفاظ میں اس سے مراد ہیونلی پرنس ہے، یعنی ایک شہزادہ۔ ہم نے پہلے عرض بھی کیا کہ صرافیم کسی کا نام نہیں بلکہ یہ فرشتوں کی ایک خاص قسم ہے جو پاکیزگی کی اعلیٰ ترین حالت میں رہتے ہیں۔ مزید یہ بھی کہ ان کے 6 پر ہیں اور یہ 6 پر صرافیم کی طاقت اور رینک یا درجے کو پیش کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کروبیم کے پاس ان سے کم پر ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرافیم سے کچھ کم درجے پر ہیں۔ ان کے پاؤں اور چہرے بھی ہیں۔ صرافیم یہوہ خدا کی ورشپ کرتے ہیں اور خداوند خدا کی عزت و تعظیم میں اس کی حمد و ثنا کہتے ہوئے جب خدا تعالیٰ کے نزدیک جاتے ہیں تو اپنے پروں سے اپنی آنکھیں ڈھانپتے ہیں، کیونکہ خدا کا کامل جلال براہ راست کوئی مخلوق نہیں دیکھ سکتی، اور پھر 2 پروں سے اپنے پاؤں کور کرتے ہیں تاکہ ان کے وجود کا ادنا حصہ چھپ جائے، اور باقی پروں سے وہ پرواز کرتے ہوئے قدوس 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 کہتے ہیں، اور یہ انسانی آواز میں بات بھی کرتے ہیں، جسے ایک بہت بڑا کلو تسلیم کیا جاتا ہے کہ باغ عدن میں ہوا سے بات کرنے والا سانپ ایک صرافیم تھا۔ اس بارے میں تفصیل سے تب بیان کریں گے جب لوسیفر کے متعلق بات ہوگی کہ وہ صرافیمی تھا یا کروبی تھا۔ خیر، یہودی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ صرافیم سرخ اور کچھ نیلے پروں والے فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے 7 فرشتوں کے نام خصوصیت سے بیان کیے جاتے ہیں: مائیکل، گیبریل، رفائیل، جرمیل، ریگل، زراچیل، اینڈرمیل، اور انہی فرشتوں میں لوسیفر بھی شامل تھا جو بعد میں اپنے درجے سے گر گیا۔ صرافیم زمینی فرشتوں اور خدا کے درمیان کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں، یوں کہیں کہ ایز اے میڈیٹر کام کرتے ہیں۔ مزید ان خاص فرشتگان کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ ہیلر ہیں، یعنی شفا دینے والے فرشتے اور روشنی پہنچانے والے، اور ان صفات کے ذریعے یہ فرشتے خاص انسانوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ In the higher mysticism, they are considered as the angels of burning love، مطلب خدا کی جلتی ہوئی محبت کے فرشتے، لازوال روح کی آگ ہیں یہ آسمانی مخلوق۔ یہ ساری معلومات اتھینٹک ریسورسز سے حاصل کر کے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، جس کی بیسک انفارمیشن کلام خدا سے ہے، الہام سے ہے، اور جہاں تک اس میں ہماری رائے کی بات ہے تو اس سے ایگری یا ڈس ایگری کرنا آپ کا حق ہے۔ اور ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ آپ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس موضوع پر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔